والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں، دوستو، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہفتہ واری حلقہ ذکر اور درس حدیث و فقہ میں آج انشاءاللہ تعالی کتاب تنبیہ الغافلین سے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا. پچھلے دروس میں ہم نے توبہ کی فضیلت اور اس کی تاکید کے حوالے سے اسی کتاب سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں. آج سے انشاءاللہ تعالی حقوق والدین کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی. حقوق جو لفظ ہے یہ حق کی جمع ہے. حق کے معنی کوئی ثابت چیز یا لازم چیز کو کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ان پر یہ حق ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں جو لازم ہیں، کچھ چیز جو ثابت ہے ضروری طور پہ جس کو کرنا ہے. تو حقوق کی علماء نے بنیادی طور پہ 3 قسمیں کی ہیں. ایک ہے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق جو بندوں پر ہے. دوسرے ہے حقوق النفس، یعنی خود اپنی جان کا بھی ہم پر حق ہے. تیسرے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق. حقوق اللہ کے تحت جو باتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس سے دعا و استغفار کرنا، یہ سارے کچھ ہیں. چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس واسطے اس پہ تفصیل بیان نہیں کریں گے. دوسرا حقوق النفس، اپنی جان کا حق. اپنی جان کا بھی حق ہے، یعنی انسان اپنی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اور اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنی صحت کی حفاظت کرے، گناہوں میں مبتلا ہو کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے، آخرت برباد نہ کر لے. یہ سب اس کے جان کے حقوق ہیں. تیسری جو قسم ہے وہ ہے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے آپسی حقوق. یعنی ہم دنیا میں آسمان سے نہیں ٹپکے، کسی کے یہاں پیدا ہوتے ہیں. تو جب بندہ کوئی دنیا میں آتا ہے تو جن کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کے رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو اس کے بھی رشتہ دار بنتے. پھر وہ جس شہر میں پیدا ہوتا، جس بستی میں پیدا ہوتا، تو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا، اور ایسے ہی اپنے ہم مذہب ہم ملت لوگوں سے اس کا ایک تعلق رہتا. پھر اس انوائرنمنٹ سے، اس کائنات سے اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا پیدا ہونے کے بعد. تو یہ سارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے. جو پیدا کرے ماں باپ ان کا حق ہے، پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں ماں باپ کے، ددیالی ننیالی، ان کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں. تو ان کو کہتے ہیں حقوق العباد. حقوق حق کی جمع، عباد عبد کی جمع. عبد بندے، یعنی ہم سب بندے ہیں. ماں باپ ہمارے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، پڑوسی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. تو یہ بندوں کے بھی اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں، اور ان کا جاننا اور ان حقوق کو ادا کرنا ہم پر کیا ہے؟ واجب ہے. نفل نہیں ہے، واجب ہے، لازم ہے. ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ نماز، روزہ، طہارت وغیرہ کے احکام سیکھتا ہے، حقوق کا بھی علم حاصل کرے. وہ جانے کہ اس کے جو تعلقات ہیں ان کے تئیں ان بندوں کے کیا کیا حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں. تو اب اگر ان حقوق کی ایک فہرست ہم بنانا چاہیں تو علماء نے بنائی ہے. فہرست میں نمبر 1 جن کے حقوق ہیں وہ والدین. کیوں؟ اس واسطے کہ والدین ہی ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے. ہم مرہون منت ہیں ان کے پرورش کرنے سے ہم بڑے ہوتے، ان کے پالنے سے ہم پلتے، ان کی حفاظت کرنے سے ہم محفوظ رہتے. اس واسطے سب سے زیادہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا رکھا ہے. آج مسلمانوں میں جو جہالت عام ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. ایک بڑی تعداد، بلکہ میجورٹی کہوں تو غلط نہ ہوگا، ایسی ہے جو حقوق العباد نہیں جانتی. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، پھر ایسے ہی ماں باپ نہیں جانتے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں. پڑوسی کے حق سے واقف نہیں ہے، بھائی کے حق سے واقف نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور اپنے حدود کو پھلانتے ہیں. شادیوں کے بعد عموماً دیکھو آپ مسلمانوں کے گھروں میں جھگڑے ہوتے، بچی کی شادی ہوتے جھگڑے شروع ہو جاتے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا رہتی؟ تھوڑی گونج کم کر دو، چھیڑو مطلب کم کر دیا بعد چھوڑ دو اس کو. تو اس کی بنیادی وجہ کیا رہتی؟ حقوق سے واقفیت نہ رہتی. یعنی شوہر نہیں جانتا کہ میں ایک عورت کو مجسم اپنے گھر میں لے کے آیا تو اس کے ساتھ میرے کو کیسا رہنا ہے. ساس نہیں جانتی کہ بہو کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بہو نہیں جانتی ساس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، جٹانی نہیں جانتی دیورانی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دیورانی نہیں جانتی جٹانی کے ساتھ کیسا. تو لازمی بات ہے گھر جا کے دنگل بن جائیں گا. تو ایک دوسرے کے ایک حدود اور حقوق ہے، اور ہمارا دین کامل ہے. وہ ساری باتیں ہم کو سکھایا. تو مجرم ہم ہیں کہ ہم سیکھنے نہیں چاہتے. اور کئی ایسے ہیں جو جانتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے، تو وہ ڈبل مجرم ہے. کوئی جاہل نہیں پڑھا ہوا ہے تو یہ بول سکتا میں جاہل ہوں، جبکہ جہالت بھی ایک جرم ہے. لیکن کوئی جانتا ہے اور وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ دوہرا مجرم ہے، کہ جانتے ہوئے قانون توڑ رہا ہے، جانتے ہوئے حقوق پامال کر رہا ہے. تو بہرحال حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے.
سب سے زیادہ فضیلت ان کی ہے۔ اس واسطے آئیے ان کے حقوق کے حوالے سے جو باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو یہ فقی ابو اللیث سمرقندی کون ہے؟ یہ صاحب کتاب تنبیہ الغافلین، یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس کے لکھنے والے ہیں، اصل نام ان کا نصر بن محمد ہے، اور سمرقندی مقام کا نام ہے سمرقند، وہاں کے رہنے کی وجہ سے ان کو سمرقندی کہتے ہیں۔ ابو اللیث ان کی کنیت ہے، کنیت بول تو عربوں میں ایک چھوٹا نام رکھ لیا کرتے تھے جس کو کنیت کہتے تھے۔ ہمارے پاس بھی بچوں کے اصل نام کچھ رہتے، پکارنے کا نام کچھ رہتے، تو ایسا عرب میں بھی ایسے تھے، اصل عرب سے وہاں سے یہاں آیا ہے طریقہ۔ تو مختصر یہ کہ فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس مومن کے والدین ہوں اور وہ ان کے یعنی زندہ ہوں اور وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسے کیا مراد ہے؟ دروازہ کھلا تو کیا کر سکتے؟ گھس جا سکتے، دروازہ بند رہا تو نہیں گھس سکتے، تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی جنت کا راستہ آسان ہے اس کے لیے۔ اور کوئی ایک اس سے ناراض ہو تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں دیکھو آپ کتنی بڑی بات ہے یہ، ماں باپ کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے، کوئی ایک ماں ناراض اللہ ناراض، تو دونوں کو راضی کرنا یہ مطلب ہے، حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائیں اللہ ناراض ہی رہتا ہے۔ پوچھا گیا اگرچہ وہ ظالم ہو، کہا ہاں اگرچہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، تو اب یہ ظالم کی تشریح کیا ہے؟ ظلم سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ظلم سے ایسی باتیں ہیں جو تمہاری ذات کی حد تک ان کی طرف سے ظلم مراد ہے، مثلا تم کو ڈانٹ رہے ہیں، تم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تم سے سختی سے پیش آ رہے ہیں، حالانکہ ماں باپ شفقت محبت نرمی سے پیش آتے نا، اس کے برعکس سلوک کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تو وہ تمہاری ذات کی حد تک کا ظلم ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے کہ تمہارے حق سے تم کو محروم کر دے رہے ہیں یا کسی اور کا حق تلف کرنے کی تم کو تاکید کر رہے ہیں، بیوی کو زبردستی طلاق دے دے، جیسا عام طور پہ چلتا، تیری بیوی اچھی نہیں ہے چھوڑ دے، ان کے حق میں اچھی نہیں ہوں گی بھائی، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کیا چھوڑ دینا، زندگی خراب کر لینا، کئی ماں باپ تقاضا کرتے ہیں، تو ایسا ان کا یہ ظلم اگر ہو تو یہ اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے، دوسرے تک پہنچ گیا، ہمارے اوپر لازم نہیں ہے ان کی وہ بات ماننا۔ ایسے ہی چچا سے نہیں ملنا، ماموں سے نہیں ملنا، قطع تعلق کرنے کا حکم دیتے ہیں، رشتے کاٹ دے رہے ہیں، تو نہیں سننا ہے ماں باپ کی بات، اچھی باتیں بولنا، ان کو تکلیف نہیں ہو جیسی کھٹی مٹی باتیں کرنا، ان کو نہیں معلوم ہے جیسا تعلقات اگر کوئی قائم رکھے تو گناہگار نہیں ہوتا۔ یہ بول کے کہ میری اماں بولے نہیں ملنا بولے آپ سے بول کے اگر کوئی قطع تعلق کر لے رہا خالہ سے یا چاچی سے تو قطع تعلق حرام ہے، اور حرام بات کا کوئی حکم دے تو اللہ رسول اس بات کو ماننے سے منع کر دیا، چاہے وہ کوئی بھی دے، تو ماں باپ بھی اگر دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ظلم سے مراد ایسی باتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی موٹی قسم کی زیادتی جس کو کہتے ہیں، جیسے کوئی ہمارا سختی کرا تو بڑے ظلم کرتے ہیں بولتے ہیں، ویسی کوئی بات ہے، نہ کہ کسی کی حق تلفی یا کہ کسی کے ساتھ تم کو ظلم کرنے کا حکم دیں، تو وہ بات اس سے مراد نہیں ہے۔ ہاں یہی حدیث مرفوع طور پر بھی، مرفوع بول تو حدیث کی قسم ہے جو رسول اللہ تک صحابی پہنچا کر بیان کریں کہ حضور نے مجھ سے ایسے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں مرفوع۔ تو یہی حدیث مرفوع طور پر بھی کچھ زیادتی بول تو الفاظ کی زیادتی کے ساتھ مروی ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ اضافی الفاظ ہے، اگر ایک کے ساتھ کرے تو ایک دروازہ جہنم کا کھل جاتا ہے۔ جنت کے کھلنے کی بات ہوئی، ان کے ساتھ نافرمانی کرے تو جہنم کا دروازہ بھی کھلتا بول کے آیا دوسری حدیث میں بول رہے ہیں۔ اچھا دوسرا ایک عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام کو وصیت خداوندی، وصیت بولے تو کوئی بات کی تاکید کرنے کو بولتے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصنف بولتے یہ کتاب لکھی ہے حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو ارشاد ہوا میں تجھے اپنی ذات کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنی ذات کی وصیت بولے تو میرے حقوق کو ادا کرنے کی، وہ کیا ہے؟ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو، میری ذات کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر کہا اللہ مجھے وصیت فرمائیے اور کچھ حکم فرمائیے، تو ارشاد ہوا میں تجھے تیری ماں کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ماں کے حقوق کا خیال رکھ۔ پھر کہا مجھے وصیت فرمائیے، ارشاد ہوا تجھے تیری ماں کی وصیت کرتا ہوں، پھر دوبارہ وہی فرمایا اللہ تعالیٰ۔ پھر کہا اللہ مجھے وصیت فرمائیے، ارشاد ہوا میں تجھے تیرے باپ کی وصیت کرتا ہوں۔ ہاں یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ ماں کا رتبہ ہمارے حق میں باپ سے بھی بڑھ کر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ بعض اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے بارے میں کئی لوگوں کو دیکھا میں، جب کبھی جو ہے کوئی اختلافات ماں باپ میں رونما ہوتے اور بچوں تک اس کا اثر آتا تو بچے کیا کرتے؟ ماں کے ساتھ بہت حسن سلوک کر کے بابا کو گیٹ آؤٹ کر دیتے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ماں کا 3 گنا زیادہ مرتبہ ہے تو مطلب باپ کا کچھ بھی نہیں ہے بولنے کا مطلب نہیں ہے، ماں کے بعد سب سے پہلے باپ کا ذکر آیا، وہ دیکھو کوئی اور رشتے کا نہیں آیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں چونکہ زیادہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتی، زیادہ تکلیف اٹھاتی، مثلا کیا تکلیف ہے؟ حمل یعنی پیٹ میں رکھتی، پھر پیدا کرنے کی تکلیف اٹھاتی، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی، تو یہ 3 جو تکلیفیں ہیں علماء کہیں کہ یہ 3 تکلیفوں کی وجہ سے 3 گنا مرتبہ زیادہ۔ اب کبھی ایسا ہو جاتا ترجیح دینے کی بات آتی، یعنی باپ بھی ہے ماں بھی ہے، کس کو پریورٹی دینا؟ تو بزرگان دین بولے کہ مالی خدمت کے لیے ماں کو ترجیح دے، جسمانی خدمت کے لیے باپ کو ترجیح دے۔ کیوں؟ ماں عورت ہے، انہیں جا کے دما نہیں سکتی، تو اس کو دوا دارو کھلانا پلانا وہ پورا کرو، اور بابا صاحب کو ادب سے پیش آؤ،
جسمانی طور پہ کچھ ان کی خدمت کر سکتے تو کرو. ٹکراؤ کی صورت میں ہی ٹکراؤ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں اگر یہ نہیں بول رہی کہ بھائی تم بابا کے ساتھ کہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ ہی کرو، تو اگر ایسا نہیں بول رہی تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض جگہ ہوتا ہے ایسا، کئی گھروں میں ایسے مسائل ہوئے، کئی باپ باہر جاتے 10 20 سال محنت کر کے دوسرے ملکوں میں رہ کے کما لیتے، پیسے یہاں بھیجتے رہتے، اماں صاحبہ یہاں بچوں کو پورا اپنا کنٹرول میں رکھتے، اور بچوں کو ایسا دکھتا کہ ہمارے اماں ہمارے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں، جبکہ بابا پس پردہ پورا محنت کرتے رہتے. جب انہوں واپس آتے بچے اور ماں مخالف ہو جاتے ہیں. کئی ایسے واقعات میرے تک آئے ہیں، تکلیف دے کے ان کو نوویئر کر دیے، ان کی اہمیت ختم کر دی. تو یہ قصور ماں کا ہے. ہونا کیا چاہیے، ماں باپ کی اہمیت اپنے بچوں کو سکھلائے اور باپ ماں کی اہمیت سکھلائے. میں بول کے اپنی اہمیت سکھا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماں کا کام ہے. ویسے تمام رشتوں میں ایسے ہی ہے، استاد کی اہمیت ماں باپ سکھانا، ماں باپ کی اہمیت استاد سکھانا. ماں باپ بولے ہم تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے ماں باپ بولے تو اثر نہیں پڑتا. استاد بولا دیکھو تمہارے ماں باپ بہت اہم رہتے، اثر پڑتا. ایسے ہی اگر ماں باپ بولے دیکھو تمہارا استاد باپ داخل رہتا، اس کی ادب کرنا تعظیم کرنا اثر پڑتا. تو بالکل ماں باپ کے رشتے میں بھی ایسے ہونا چاہیے. تو بہرحال اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا، ماں کا مرتبہ بلند ہے اور ماں کو ترجیح دینا چاہیے خدمت کے حوالے سے. مالی خدمت زیادہ ان کی کرنی چاہیے، جسمانی بھی کرنی چاہیے. لیکن جب بات خدا نخواستہ ٹکراؤ کے آ گئی تو اس بات کا خیال رکھنا جو بھی مسئلہ بیان ہوا. اچھا، اور ایک عنوان ہے خدمت والدین جہاد سے افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرو. اللہ اکبر. تو یہ کون سی جہاد ہے؟ تو جہاد میں ایک قسم ہے عام اذن ملنے کی، یعنی عام اعلان ہو جائے سب نکلو جہاد. تو ویسی صورت میں ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے بھی چلے جانا ہے. ہاں لازم نہیں کیا گیا سب پر، اور جہاد کا اعلان ہوا خواہش مند شریک ہو جاؤ. تو ویسی صورت میں اگر ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو ان کی خدمت کرنا ہے، جہاد میں نہیں جانا ہے. ہاں متبادل کو انتظام ہو سکتا، بھائی کو بول دیا بھائی آپ دیکھ لو میں جہاد میں جا کے آ سکتا ہوں، تو اب جہاد میں جانا ہے. تو یہ مسئلہ علماء بیان کیے. فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی صاحب کتاب، کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے چھوڑنے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جب تک آدمی کو اس کے والدین اجازت نہ دیں اس کے لیے جہاد میں جانا جائز نہیں، جب تک کہ اذن عام نہ ہو. اذن عام بول تو علماء بول دیا کہ سب جنے نکلنا ہے جہاد کے لیے، تو اب وہاں ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرنا ہے، نکل جانا، اور والدین کی اطاعت جہاد کی طرف جانے سے افضل ہوگی. اچھا، حسن سلوک کے زیادہ مستحق کون؟ حضرت بحز ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد اور دادا سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ یعنی آپ کی مخلوق میں میں کچھ کسی کے ساتھ سلوک کرنا چاہوں، اچھا سلوک مال سے بھی ہوتا، خول سے بھی ہوتا، جسم سے بھی ہوتا، تو اچھا سلوک کرنا چاہوں تو سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ. پھر قریبی رشتہ دار جو زیادہ قریب ہے، یعنی باپ کے بعد چچا ہے، ماں کے بعد ماموں ہے، ان کے ساتھ. یعنی ایک ترتیب ہے، جتنا قریبی تعلق اتنا زیادہ حق. تو سب سے زیادہ قریبی تعلق کسی انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا، اور ماں باپ میں بھی ماں کے ساتھ رہتا، اس کے بعد باپ کا ہے مرتبہ. اچھا ایک بات اہم بتاتا ہوں میں آپ کو، ہمارے لیے ماں کا مرتبہ تو بلند ہے باپ سے، یہ بات طے ہے، لیکن بیوی کے لیے شوہر کا مرتبہ بلند ہے. تو آپ کی جو ماں ہے اس کا شوہر آپ کا باپ ہے، تو آپ کے لیے ماں تو افضل ہے لیکن اس عورت کے لیے اس کا شوہر افضل ہے. یہ ڈیفرنس بھی عورتوں نے سمجھنے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو جاتا. اولاد تو کوشش کرے کہ اپنی ماں کو ترجیح دے، بیوی یہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر کو ترجیح دے، تاکہ اولاد دیکھ کے باپ کا مرتبہ سمجھے. یہاں پہ بھی گڑبڑ ہو جا رہی، عورتیں جو ہے شوہروں کی فرما برداری نہیں کر رہی، شوہروں کو اہمیت نہیں دے رہی، جس کے نتیجے میں اولاد وہی سیکھ رہی، خاص طور پہ بچیاں تو وہی سیکھ رہی، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، شادی ہو کے جب انہیں گھروں کو جا رہی اپنے شوہر کو اہمیت دیں گے. باوا کے ساتھ اماں کیسا رہے دیکھی بھی ہے نا انہیں، اگر انہیں یہ دیکھی میری اماں میرے باوا کی خدمت کر رہی، ادب کر رہی، خیال کر رہی، تو انہیں بھی جا کے اس کا جو شوہر ہے، اس کا تو باپ تھا وہ لیکن اس کی اماں کا شوہر تھا انہیں، تو انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی. تو یہ کئی چیزیں سیکھنے میں پریکٹیکلی دیکھنے سے آتی، کئی چیزیں بولنے سے آتی نا. تو یہ جو چیز سیکھنے کی ہے بچیوں کو اپنے گھروں سے سیکھتے لوگ. تو اس واسطے جو عورتیں چاہتی ہیں اپنے بچیوں کا گھر بس جائے، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو بچی وہی دیکھتی اور انہیں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ نپتی. وہ نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھتی کہ ہمارے اماں جوابات دے دیتے بابا کو، اور ان کو اپنا کمپیٹیٹر بنا لیے، بجائے جو ہے اپنا شوہر بنانے کے یا اپنے ساتھ اعتبار کا رشتہ لے کے چلنے کے مقابل پہ کھڑا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تو بچی بھی جا کے شوہر کے ساتھ کمپٹیشن کرتی. تو بہرحال چھوٹی سی بات ہے مگر بڑی اہم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے زیادہ مستحق ماں ہے. حضرت زید بن علی اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو اف سے کم درجے کی کسی نافرمانی کا علم ہو جاتا تو اس سے بھی روکتا. ہاں قرآن میں آیا ہے نا ماں باپ کے بارے میں، ولا تقل لہما اف، لفظ آیا اف، ہمارے اس میں بھی بولتے ہیں اردو میں بھی، اف نہیں بولے بھائی ان کو اتنا بولے بات بھی، مطلب کیا ہے ذرا سا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرے. اف کا معنی یہ ہوتا نا.
تو کیا بتایا جائے حدیث شریف میں، اگر اف سے کم درجے کی بھی کوئی بات ایسی ہوتی جو بیان کی جا سکتی تو قرآن میں اف کی جگہ وہ بیان ہوتا رہے، یعنی ماں باپ کو تم اف بھی مت کرو بولے نا اللہ تعالیٰ، تو اف ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زبان میں کم تر درجے کی ناراضگی کے اظہار کے لیے ہے، تو اس سے کم درجے کا کچھ لفظ نہیں ہے، مجبوری الفاظ کی ہے، ورنہ اگر الفاظ ویسے کوئی ہوتے تو اللہ تعالیٰ اف کی جگہ وہ لفظ لاتے ورنہ قرآن میں۔ کتنی بڑی بات ہے، غور کرو۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں جو بھی بات بیان ہوئی۔ اچھا، فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں خدمت والدین کو بیان نہ فرماتے، جبکہ فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن میں والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بیان کرے نا، اگر نہ بھی بیان فرماتے اور اس کی وصیت اور حکم نہ بھی فرماتے کہ تم والدین کے ساتھ خدمت کرو، حسن سلوک کرو، تو پھر بھی عقل اس بات کی مقتضا تھی کہ ان کی حرمت واجب ہو۔ کیوں بولے تو آپ دیکھو، ہم تو مسلمان ہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اور اس میں تاکید آئی ماں باپ کے خدمت کی۔ اگر خدا نخواستہ نہیں آتی تو آپ غور کرو، غیر مسلموں میں یا کسی بھی قوم میں جن کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے، کیا انہوں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی؟ اور ان کے دین میں بھی اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرا تو بہت برا سمجھا جاتا، کوئی بھی دین میں، کوئی بھی مذہب میں ماں باپ کی نافرمانی کا حکم ہے، فرما برداری کا ہے۔ کوئی دنیا کا دین، کوئی مذہب ایسا آپ کو نہیں ملتا ہے جس میں ماں باپ کی نافرمانی کرو بلکہ ہر دین یہی بولتا، کیوں؟ عقل یہی کہتی ہے۔ تو عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے اور دین سے بھی ثابت ہے، تو بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوہری ذمہ داری ہے ہماری والدین کے حوالے سے کہ عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے ہم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور عقل مند پر لازم تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے، کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتب میں، یعنی توریت، انجیل، زبور، جتنے بھی قرآن سے پہلے صحیفے اور کتابیں گزری اس کو بیان فرمایا۔ تو تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور فرقان حمید بولو قرآن مجید کا نام ہے، اور تمام کتابوں میں اس کا حکم دیا کیا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمام انبیاء کی طرف وحی کی اور انہیں والدین کی تعظیم و احترام اور ان کے حقوق پہچاننے کا حکم دیا، اور اپنی رضا کو والدین کی رضا قرار دیا اور اپنی ناراضگی کو ان کی ناراضگی پر محمول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تین آیات کے ساتھ مل کر نازل ہوئی، ایک کو دوسری کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ بڑی پیاری بات ہے، غور سے سننے کی بات ہے، اور ذہنوں میں بٹھانا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ان آیات کی روشنی میں لازمی ہے۔ 3 آیات ہے کہتے، اور ہر آیت میں 2 باتیں بیان ہوئی، ایک بات دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک بات کرے دوسری بات نہیں کرے تو پہلی بات قبول نہیں ہوتی، بول رہے ہیں۔ پہلی آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا مانے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا زکوٰۃ نہیں دے رہا تو نماز قبول نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، نماز بھی پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری ہے، زکوٰۃ دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے، تو ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہے۔ دوسرے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوں بلکہ کر رہا، حضور کی اطاعت نہیں کر رہا تو اس کی اللہ کی اطاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات ہے انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کر رہا، ماں باپ کا نہ شکر ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا اس کا۔ ہاں، تو جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور والدین کا شکر ادا نہ کیا وہ قابل قبول نہیں۔ اس پر دلیل یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی لعنت ان کی اولاد کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے جب وہ نافرمانی کرے۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا سو اس نے اپنے خالق کو راضی کیا، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا بس اس نے اپنے خالق کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا، دونوں ہو تو بہت اچھا ہے، کبھی کوئی مر جاتے، باپ مر جاتے، ماں مر جاتی، کبھی ایک رہتے، اور ان کی فرما برداری نہ کی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ آپ، اللہ کی لعنت بہت کم باتوں کے اوپر بیان کی گئی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کافروں پہ اللہ کی لعنت، بلکہ آیات تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ کی لعنت بول تو رحمت سے دوری، اللہ بخشے گا نہیں جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بہت سے کام ہیں نا دین میں، سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر پوچھے اس کے بعد والدین کی فرما برداری کرنا فرمایا۔ پھر پوچھے تو بولے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ترتیب بتا دی۔ افضل عمل اللہ کے حقوق میں نماز کا ادا کرنا، بندوں کے حقوق میں والدین کا مرتبہ چونکہ بلند ہے اس لیے ان کی فرما برداری، اور اللہ کی راہ میں جہاد بہت بڑا کام ہے، اس واسطے اس کی فضیلت بیان کریں۔ حضرت فرقد السنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جب والدین موجود ہوں تو اولاد کے لیے ان کی اجازت کے بغیر بات کرنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر، آداب ہے یہ، فرض نہیں ہے یہ، لیکن ادب لازم ہے ہمارے اوپر۔ تو والدین سے پوچھنا میں بولوں کیا، انہوں جب بات کر رہے ہیں تو کاٹنا نہیں، ان کی بات پوری ہو گئی بعد میں، اور وہ بات جو کر رہے ہیں ناقابل برداشت بھی ہے تو برداشت کرنا، اور جب پوری ہو گئی بات بولنا، آپ اجازت دی تو میں کچھ بولوں، ایسا بول رہے ہیں بچے آج کل، اتنا بدترین ماحول ہے جی، اللہ اکبر، دس درازیاں بلکہ قتل تک ہوئے، سو واقعات اخباروں میں آتے، جائیداد کے واسطے بیٹا مار دیا، باپ کو بول کے نہیں آیا۔ حالیہ عرصے میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک بچی جعلی طور پہ اپنے نام پہ جائیداد کرا لے کے بابا کو بے دخل کر دی۔ ایسے کیسے شرمناک واقعات تصور نہیں کر سکتے، ویسے واقعات آدمی اچھا میں جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی دنیا میں، ہم دنیا میں جہنم میں تو نہیں ہے، بلکہ ایسا خیال آ رہا ہے یہ واقعہ سننے بعد۔ یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی نافرمانی اور اس بندوں کی اختلفی کا عذاب ہے یہ۔ تو بہرحال کیا بول رہے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے ان سے پوچھو میں بولوں کیا، اجازت ہے کیا، نہ ان کے آگے چلے
نہ دائیں اور نہ بائیں، تو اب رہے گا کیا پیچھے؟ جب وہ اسے بلائیں تو پھر ان کی پکار کا جواب دیں. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں نفل نماز اگر پڑھ رہے ہیں، ماں باپ پکارے، توڑ کے چلے جاؤ. فرض اور سنت نہیں توڑ سکتا. نفل نماز اللہ کی بات ہے، پھر آ کے دوبارہ دہرانا اس کو، لیکن توڑ دو. بولے پیچھے چلے جیسے غلام آقا کے پیچھے چلتا ہے. اللہ اکبر. غلام آقا کے پیچھے کہاں دیکھے غلام؟ ہم خود اللہ کے سچے غلام نہیں ہیں تو غلام ہم کو کہاں نظر آتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں صفحہ 10 پر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. بول رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا، ایک سے کہا ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ واقعہ جو بیان ہو رہا ہے. کہنے لگا میرے ابا ہیں. تو فرمایا انہیں نام لے کر مت بلاؤ، نہ ان کے آگے چلو اور نہ ان کے مقابل بول. تو سامنے بیٹھو، پیچھے بیٹھو. بول رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی. تو انہوں نے یہ بات جو بیان کریں اپنی مرضی سے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں گے یہ بات، یہ سمجھ لینا چاہیے. منقول ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری والدہ بڑھاپے کی وجہ سے اپاہج ہو گئی ہیں، میں انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا پلاتا ہوں اور اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ ایسی خدمت، اپنے ہاتھ سے کھلا رہا، بوڑھی ماں کو لے کے پھر رہا، جہاں جانا ہے کندھے پہ بٹھا کے وہ بھی. فرمایا نہیں. اللہ اکبر. 1% بھی نہیں فرمایا حضور، لیکن تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اللہ تجھے تھوڑے کا زیادہ بدلہ دے گا. فرمایا اتنے بہت کو حضور تھوڑا فرمائے اور تھوڑے کا اللہ کے پاس بہت زیادہ بدلہ ہے. فرمایا حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ الحکمہ میں لکھا ہے، جس نے کتاب کا نام ہے الحکمہ، جس نے والد پر لعنت کی وہ ملعون ہے. یعنی جو اپنے باپ پہ لعنت کرے وہ ملعون ہے. جس نے ماں پر لعنت کی وہ ملعون ہے. جس نے راستے سے روکا، اللہ اکبر، راستے میں رکاوٹ ڈالی، لوگوں کو جانے میں تکلیف پیدا کر دیا، یا اندھے کو راستے سے بھٹکا دیا، وہ ملعون ہے. یعنی اس پر لعنت ہے. جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا وہ ملعون ہے. جس نے اپنی اور غیر کی زمین کی حد بدل دی، آگے بڑھ گئے، یعنی فٹ پاتھ قبضہ کر لیے، گلی قبضہ کر لیے، زمین کی حد بدل دی، وہ ملعون ہے. یا علامات حرم کو لعن ابا لعن امہ، یعنی ماں باپ کو لعنت کرنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو لعن تان کیا جائے. بولے ارے کیسے ماں باپ ہے جس کی ایسی چیز کو پرورش کرے گا، لعنت ہو اس کے اوپر. بولے تو ماں باپ کے اوپر جو لعنت پہنچی خود ذمہ دار بنانا. ایسی حرکتیں کرے تو کیا پتہ چلا اچھے ماں باپ کی اچھی اولاد بن کے رہو، تاکہ تمہارے ماں باپ کو کوئی لعن تان نہ کرے، تمہاری وجہ سے ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے. کبھی ماں باپ نہیں سکھاتے بری بات، بچے ایسی حرکت کر دیتے جس کی وجہ سے ماں باپ پہ لعنت کی جاتی ہے، تو انہیں ذمہ دار ہوا اس کا. بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. پوچھا گیا کہ والدین کو کیسے گالی دی جا سکتی ہے؟ یعنی کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا کیا؟ دوسرے کے ماں باپ کو دیتا نا. فرمایا کسی کے والد کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو خود اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا ذریعہ بنانا. تو اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے. تو کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، یہ مانے کیوں؟ تم دو گے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو دے گا، تو تم ذریعہ بن گئے. اچھا ایک واقعہ ہے بڑا یعنی عبرتناک واقعہ ہے. زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا علقمہ. بہت محنتی اور بہت صدقہ کرنے والا تھا. وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا. اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا میرا خاوند حالت نظام ہے، تو میں نے آپ کو اس کی کیفیت سے واقف کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علقمہ کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ کس حال میں ہے. چنانچہ وہ اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے. چنانچہ اس کی زبان پر نہ آئے یہ کلمات. اللہ اکبر. حضرت پڑھ لیں یہ صحابہ وہ نہیں پڑھ سکے. پھر جب انہیں اس کی موت کا یقین ہونے لگا کہ بھائی مر جاتے ایسی حالت میں، تو حضرت بلال کو رسول اللہ کی طرف بھیجا یہ حضرت علی وغیرہ نے کہ اس کے بارے میں بتاؤ کہ بھائی آخری وقت ہے ان کا مگر کلمہ منہ پہ نہیں آ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے والدین ہیں؟ سبحان اللہ، حضور کی حکمت اور غیب کے علم کی جو ہے صفت کے قربان جاؤ. اماں زندہ ہے کیا پوچھے حضور؟ تو بتایا گیا والد تو وفات پا چکے، البتہ بوڑھی والدہ ہیں. تو فرمایا اے بلال علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ اگر وہ رسول اللہ کے پاس آ سکتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ یہیں رہے، حضور آپ کے پاس آ رہے ہیں. اللہ یعنی علقمہ خود مرنے کی عمر کے تھے تو اماں کتنی ضعیف تھی ہوں گی، تو اس واسطے حضور کیا سوچے کہ آ سکتی کہ نہیں کہ بوڑھی نہیں آ سکتی، تو میں آتا ہوں بلکہ اطلاع کروائے. اسے بتایا وہ عورت کو، تو وہ کہنے لگے میری جان ان کی جان پر فدا، مجھے جانا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ادب تھا دیکھو لوگوں کے دل میں. بولے ارے سرکار کیسا آتے، میں آتی ہوں حضور کی خدمت. لاٹھی پکڑی اور چل پڑی. جب حضور کے پاس آئیں تو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ سچ بولیے گا اور اگر جھوٹ بولا تو وہی آ جائیں. علقمہ کا حال کیسا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی نمازیں پڑھتا اور اتنے روزے رکھتا اور سارے کے سارے درہم بغیر گنے صدقہ کر دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا اور اس کا تعلق کیسا تھا؟ یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے اللہ کے رسول میں اس سے ناراض تھی. آپ نے پوچھا ایسا کیوں تھا؟ کہنے لگی وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا
اور بعض باتوں میں اس کی اطاعت کرتا اور میری نافرمانی، یعنی ستاتا تھا، بیوی کی باتیں سن کے اماں کو ستاتا تھا، یعنی ان کی بیوی کو ترجیح دینا جائز نہیں تھا ویسا. یعنی کئی باتیں ایسی ہوتی بیوی کا معاملہ بیوی کے ساتھ، اماں کا معاملہ اماں کے ساتھ، وہ مراد نہیں ہے. لیکن کئی باتیں ایسی رہتی جہاں ماں کا حق رہتا لیکن اس کا حق طلب کر کے بیوی کے ساتھ. کئی عورتیں مجبور کرتی شوہروں کو، یہ بھی غلط ہے، بہت بری بات ہے. میں ان عورتوں سے کہوں گا جو میری آواز سن رہی ہیں کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہ رہا، خدا را مت روکو اس کو، تم کو بھی اجر ملے گا، بلکہ تم کو ترغیب دلانا چاہیے. جی تمہاری اماں ہیں، اچھی عورتیں بھی ہے دلاتے بھی ترغیب، مگر زیادہ خراب ہو گیا آج کل. خالی اپنا حق ہے سمجھتے، ایسا نہیں رہتا. کوئی مرد کچھ کماتا ہے تو اس میں صرف بیوی بچوں کا حق نہیں رہتا، بیوی بچوں کا بھی حق رہتا، اس کے دوسرے رشتے بھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنا چاہتا، کوئی دین کے کام میں خرچ کرنا چاہتا، تو آپ کو حق نہیں ہے روکے. ہاں آپ کا حق طلب کر رہا ہے تو آپ اس حد تک پوچھ سکتے کہ ہمارا یہ حق ہے کیوں نہیں. کئی ماں باپ اپنے بچیوں کے سے جا کے دامادوں سے لڑتے، ہماری بچی کا حق ہے وہ آپ اماں کو دے دینے. ارے تو اماں بھی تو اس کی اماں ہے، اس کو پالی پوسیتا بڑا کری. تم نہیں چاہتے تمہارا بچہ تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرنا؟ یہ جو عورتیں ہیں جو روکتی ہیں ان سے پوچھوں گا، تم نہیں چاہتے تمہارا بھائی تمہاری ماں کے ساتھ سلوک کرنا، تمہاری بہن کے ساتھ یا تمہارے ساتھ سلوک کرنا؟ تو اپنے بارے میں تو چاہتے کہ انہیں بیوی اپنی بیوی کو نہ دے اور مجھے دے دے، اور جب خود بیوی بنتی ہیں تو اپنے شوہر کو اپنی ماں پہ خرچ کرنے دیتے. تو بہرحال ان کی ماں جو ہے ناراض تھی تو وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی کئی باتوں میں اطاعت کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی ماں ناراض ہوئی تو اس کی زبان لا الہ الا اللہ کی شہادت سے محروم ہو گئی. فرمایا پھر حضرت بلال سے کہا جاؤ بہت ساری لکڑیاں جمع کرو تاکہ اسے میں آگ میں جلاؤں. اللہ اکبر. کس کو؟ علقمہ کو. کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے اور گوشہ جگر کو آپ میرے سامنے آگ میں جلائیں گے؟ میرا دل اس منظر کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علقمہ، اے ام علقمہ، یعنی علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. تو یہ دنیا کی آگ کی بات کر رہی، اللہ کا عذاب اس سے زیادہ ہوگا اس کو نافرمانی اگر تیری کیا ہے تو. اگر آپ کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اسے معاف کر دے، حضور فرما رہے ہیں ان کی ماں سے، تو آپ اس سے راضی ہو جائیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ اس کی نماز نہ اس کا صدقہ اس کے لیے سود مند ہے جب تک تم اس سے ناراض ہو گئے. اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آسمانوں میں اللہ اور آپ اور حاضرین کو گواہ رہے کہ میں علقمہ سے راضی ہو گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا اے بلال جاؤ اور دیکھو کہ علقمہ کی زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، شاید کہ ام علقمہ رسول اللہ سے حیا کرتے ہوئے دل کی بات نہ کہہ رہی ہو، یعنی دل سے راضی نہیں ہوئی ہوں گی، چپ چپ بول رہی ہوں گی. تو راضی ہوئی نہیں ہوئی کیسا پتہ چلے گا؟ جا کے دیکھو کہ کلمہ زبان پہ آیا نہیں آیا. حضرت بلال گئے، جب دروازے تک پہنچے تو حضرت علقمہ کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا. جب آئے تو کہنے لگے اے لوگو، ام علقمہ ناراض ہو گئی تو اس کی زبان کلمہ شہادت میں اٹک گئی اور وہ راضی ہوئی تو چل پڑی اور وہ اسی دن مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے غسل تکفین بول تو کفن دینے کا حکم دیا اور نماز پڑھائی. پھر ان کے سر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مہاجرین و انصار کے گروہ، جس نے اپنی ماں پر بیوی کو ترجیح دی تو اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرائض اور نوافل قابل قبول نہیں. تو یہ روایت ہے، دیکھو آپ مشہور، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. آج کے زمانے میں اس کو معاملے سمجھ لے لوگ، تکلیف دیتے ماں باپ کو. اب بیوی کو ترجیح دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی کا حق چھین کے لے آ کے ماں کو دے دو. ماں کا حق ماں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، ہر ایک کے حقوق ہے، وہ حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اپنے والدین کی محبت چاہت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ان کی خدمت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اب آئیے فقہی مسائل میں کتاب آداب اسلام سے اذان کے بارے میں کچھ سنتیں بیان ہوں گی. اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اذان نیک لوگوں کا کام اور آگ سے نجات کا ذریعہ ہے. اس کی سنتیں اور آداب یہ ہیں کہ اونچے مقام پر اذان کہے کیونکہ اس سے آواز دور تک جا سکتی ہے. مؤذن کو چاہیے کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھ لے اور اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی آواز بلند کرے تو کانوں میں تکلیف ہوتی، تو اس واسطے انگلیاں رکھ لو. اور اذان کہنے میں آخرت میں ملنے والے اجر کو پیش نظر رکھے، دنیا کے معاوضے کی طرف دھیان نہ دے، اور نیت یہ کرے کہ وہ مخلوق کو حق کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے، یعنی نماز اور امانت پہنچا رہا ہے. کیونکہ مؤذن نماز، روزہ اور افطار کو صحیح اوقات میں کرانے کا ذمہ دار و امانت دار ہے. ٹائمنگ صحیح رہنا نا، غلط ٹائم پہ اذان دی تو اذان نہیں ہوتی. لہٰذا اس کو چاہیے مستحب اوقات میں اذان کہے، یعنی اچھی طرح معلوم کرے کہ وقت ہوا نہیں ہوا اس کے بعد اذان دے. اور اذان کی خدمت کے لیے اجرت کی شرط نہ لگائے، یعنی فکس نہیں کرنا اتنے پیسے دیے تو اذان دیتا ہوں. البتہ اب جو پیسے دیے جاتے پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں مؤذن کو، امام کو، خطیب کو وغیرہ کو جو پیسے دیتے ہیں آپ، وہ ان کی خدمت کا عوض نہیں ہے بلکہ ان کے وقت دینے کا عوض ہے. کیونکہ بھائی مؤذن صاحب کہیں بھی نماز پڑھ لے سکتے ہیں، مسجد میں آ کے اذان دے کے پڑھنا، تو انہوں کاماں چھوڑ کے ٹائم دے رہے نا، تو وہی کام کرتے تو چند پیسے ملتے، تو لہٰذا انہوں جو وقت دے رہے ہیں اس کی اجرت ہے، فکس ہو جا رہے ہیں آپ کے پاس، انہوں اپنے کاماں چھوڑ کے. الصلاۃ اور الفلاح بول تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہتے وقت اپنی گردن کو سیدھی اور بائیں جانب، حی علی الصلاح کہتے ہو سیدھی طرف گردن، حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف گردن پھیرے. گھومنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ باڈی نہیں پھرنا، گردن پھرنا بنا.
ہاں البتہ اگر مینار میں اذان، پہلے مائکاں وغیرہ نہیں تھے تو میناروں پہ چڑھ کے دیتے تھے دور تک آواز جانا بول کے، تو مینار میں اذان کہہ رہا ہے تو گھوم سکتا ہے. اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نہیں، ٹھہر ٹھہر کے دے، اچھی آواز میں دینا، سننے والے کو خوشی ہونا. کئی جنوں کو خواہش رہتی ہٹ جاتے جا کے مائک کے سامنے اور ضد کرتے، آواز بناؤ پہلے اچھی، لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسی، پسند آئے جیسی، پھر جو وہ بھی اجازت دے کے، کیونکہ مؤذن کا حق ہے، اس کا مرتبہ ہے، آپ ایک دن دے کے چل دیتے، انہیں روز دیتا نا تو اس سے پوچھنا آپ. تو کئی جنوں کو خواہش لڑتے محلوں میں، ہم کو بھی دینے دو، بچے آ کے ٹھہر جاتے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سیکھنا. سائیکل چلائے یعنی چلانے سے پہلے سیکھنے تو منہ پھٹ جاتا، گاڑی چلانے سے پہلے سیکھنے تو منہ پھٹ جاتا. تو ایسے ہی اذان بھی دینے سے پہلے اگر آپ سیکھیں تو آواز آپ کی بھونڈی رہتی، لوگوں کو کرائی جاتی کون اذان دے رہا ہے بول کے. تو اس واسطے اذان اچھی آواز سے دینا، اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے، اور اقامت جلدی جلدی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا. اقامت کی یعنی جو مقدار ہے وہ تیز تیز رہنا، اور وہ اذان کی ذرا ٹھہر ٹھہر کر رہنا. اذان اور اقامت کے درمیان اتنی دیر کا وقفہ دے کے کھانے پینے اور ضرورت سے فارغ ہو سکے اس کا اہتمام رہتا. 15 منٹ پہلے ہوتی ہے ہماری مسجدوں میں اذان، لیکن کئی ایسے غفلے ہیں کہ اقامت ہوئے بعد بھی نہیں آتے مسجد، تو کیا کریں گے، ان کا تو کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح دوران سفر بھی اذان کہے، چاہے جماعت ہو یا منفرد. جنگل میں سنسان جگہ پہ اذان دینے کا حکم ہے. اذان اور اقامت ایک ہی شخص کو کہنی چاہیے. ہاں اگر مؤذن اجازت دے تو کوئی دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے، مؤذن کا حق ہونے کی وجہ سے بتا رہا ہے. اور بانی مسجد بولتے مسجد جو قائم کرے یا مسجد کے جو متولی یا صدر صاحب ہے، امامت اور اذان کے لیے اولا ہے. تو اس واسطے ایسے آدمی کو صدر متولی ذمہ دار بنانا جو اذان دے سکنا، نماز پڑھا سکنا، اور ذمہ داری کے اس کے حقوق کیا ہے اس کو معلوم رہنا. اب یہ پہلوانوں کو، لیڈروں کو، گنڈوں کو لا کے صدر بنا دے رہے ہیں، وہ لوگ اماموں کو ستاتے، مؤذنوں کو ستاتے، مصلیوں کو ستاتے، دادا گیری کرتے. تو ویسا نہیں، کوئی اچھا پڑھا لکھا قابل آدمی جو اذان نماز کے مسائل جانتا ہو اس کو بنانا چاہیے، بشرطے کہ وہ اس کے قابل ہو. کون؟ جو بانی مسجد ہے قابل ہو تو اس کا پہلے حق ہے وہ رہے. جو شخص کسی بنجر اور غیر آباد سرزمین میں راستہ بھول جائے اس کے لیے مستحب ہے کہ اذان کہے. صبح صادق سے پہلے اذان کہنا مستحب ہے تاکہ سونے والا بیدار ہو جائے، اور تہجد کی نماز پڑھنے والا کس قدر آرام کے لیے سو جائے، اور روزہ رکھنے والا سحری کر لے. اذان کا جواب انہی الفاظ سے دے جو مؤذن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر بول تو اللہ اکبر ہم جواب دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا پہلی مرتبہ، اور دوسرے جو ہے مرتبہ میں فدا کا ابی و امی بولنا، یا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یہ کلمات کہنا چاہیے. پھر اذان و اقامت کے درمیان مگر الصلاۃ اور الفلاح یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. پھر اذان و اقامت کے درمیان اپنی اہم حاجتوں کے لیے دعا کرے. ہاں اذان ہو گئی، بیٹھ گئے، نماز کے انتظار میں ہے تو دعا کرنا، مقبول وقت ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یا درود پڑھنا، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے بیٹھنا. آپ کے لیے مقام وسیلہ کے لیے دعا مانگے، یعنی اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا مانگے تو اس میں مقام وسیلہ کی دعا ہے. اذان و اقامت کے درمیان جو چاہے نماز پڑھ لے، نفل یا کوئی قضا ہو گئی ہے وہ اللہ نہ کرے تو ویسی نمازیں پڑھ لینا پڑے. اذان سننے کے ساتھ ہی نماز با جماعت کے لیے اٹھ جائے. ہاں اذان ہو تو ہی نماز کی تیاری کرنا، دوسرا کوئی کام ہی نہیں رہنا. کیونکہ حدیث شریف میں آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے رہتے تھے، بیوی شوہر جیسا باتیں کرتے ویسا باتیں کر لیتے رہتے تھے، یا گھر کے جو مشاغل میاں بیوی کے رہتے اس میں مصروف رہتے تھے. اذان ہوتے ہی نہ حضور میرے کو پہچانتے تھے نہ میں حضور. اللہ کی طرف سے بلانے والا بلایا تو سب چھوڑ دینا، تو وہی حکم ہے. اور ان تمام کاموں کو باوضو حالت میں انجام دینا چاہیے. یعنی جو اذان اور اقامت کا کام ہے، اذان اور اقامت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اگر کوئی بغیر وضو بھی دے تو ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، تو ان کاموں کو وضو کے ذریعے انجام دینا چاہیے بتا رہے. تو یہ اذان کے جو ہے کچھ سنتیں تھیں. اب انشاءاللہ آئندہ درس میں مسجد اور تعمیر مسجد کی فضیلت کی کیا سنتیں وہ بیان کریں گے. اب آئیے بزرگان دین کے واقعات میں سے کچھ واقعات آج آپ کے سامنے بیان ہوں گے. اس میں پہلے واقعے کا عنوان ہے درس توکل. توکل بولتے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو بولتے، اور توکل کے بھی درجے ہیں. عام لوگوں کے لیے اسباب کے ساتھ توکل ہے، اور جتنا کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوتے جاتا اسباب کم ہوتے جاتے توکل بڑھتے جاتا اس کا. کیوں؟ انہیں تاب لا سکتا بغیر اسباب کے بھی توکل کرنے کی. آپ ہم نے لا سکتے، یعنی مطلب کیا ہے، گھوڑا رکھ کے سفر پہ جانا اللہ پہ بھروسہ کر کے، اس کو بولتے توکل ہمارے واسطے. خفل ڈال کے گھر کے باہر جانا اللہ پہ بھروسہ کر کے. اب جو اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہوتے انہوں نکل گئے تو سواری ان کے پیچھے پیچھے آتی، اور اگر انہوں خفل نہیں ڈالے تو فرشتوں سے اللہ ان کی حفاظت کرواتا. مگر وہ مرتبے کہ ہم نہیں ہیں، چوری ہو گئی تو چیخ پکار کرتے. تو اس واسطے خفل ڈال کے توکل کرنا، گھوڑا لے کے اللہ پہ بھروسہ کر کے سفر کرنا. گھوڑا بولے تو اس زمانے میں تھا، اب تو سواری بولنا مراد ہے. اب آپ بولیں گے گھوڑا شاید لیے تو توکل کو گھوڑا ہونا پڑتا سمجھیں گے. فصلوں کی کٹائی کا زمانہ تھا، کسان کھیتوں میں مشغول تھے. ایک نیک بخت شخص اس زمانے میں رزق کی تلاش میں اپنے گوشے سے نکلا. گوشے سے بولتے اپنے حصے سے. راستے میں بارش ہونے لگی تو ایک جگہ رک گیا جہاں سے غار نظر آیا. اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک اندھا عقاب، بولے تو پرندہ ہے نا، عقاب پرندہ جو شکار آسمان میں ہوا میں کرتا، بہت زبردست شکاری پرندہ. تو عقاب پڑا ہوا ہے. نیک مرد نے سوچا یہ عقاب کہاں سے کھاتا پیتا ہوگا، اندھا ہے نا، شکار کیسا کریں گا. اتنے میں اس نے دیکھا ایک کبوتری بارش سے بھاگ کر اس غار میں چھپنے کے لیے داخل ہوئی.
اور اتفاقاً عقاب پر گر پڑی، عقاب نے اسے اپنے پنجے میں لے لیا اور کھا گیا۔ نیک مرد یہ واقعات دیکھ کر وہیں سے توکل کے ساتھ اپنے گوشے میں لوٹایا کہ اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام ایسا فرماتے۔ ہاں، اتنی بڑی کائنات ہے، دیکھو آپ، اتنی مخلوقات ہے اس میں، اتنے جاندار ہے، ان سب کا کیسا روزانہ انتظام ہو رہا ہے، کبھی غور کرتے؟ ہم کو اپنی دال روٹی سے باہر نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہے دوسرے کو دیکھنے کا۔ تو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ بتانا چاہ رہے۔ ڈاکو نیک بن گئے کہتے ہیں۔ کردستان، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، کردستان میں ڈاکوؤں کا ایک سردار تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ لوٹ مار کی نیت سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جگہ 3 کھجور کے درخت تھے، مگر صرف ایک پر پھل لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدار پیڑ سے کھجور منہ میں لے کر دوسرے پیڑ پر جاتی ہے۔ اس چڑیا نے اس طرح 10 بار چکر لگایا۔ میرے دل میں جستجو ہوئی کہ دیکھوں یہ چڑیا کھجوریں جا کر کسے کھلاتی ہے۔ درخت پر چڑھ کر جب دیکھا تو اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا تھا اور چڑیا کھجور لا کر اس کے منہ میں ڈالتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا اور میں نے کہا یا رب العالمین، یہ وہ موذی جانور ہے جس کے قتل کا حکم تیرے محبوب رسول سیدنا محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ جب وہ اندھا ہو گیا تو نے اس کی روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو متعین فرما دیا، اور میں تیرا بندہ وحدانیت کا معترف، یعنی تیرے کو ماننے والا ہو کر لوٹ مار میں پھنسا ہوں۔ بولے اسی لمحہ میرے دل میں یہ بات اتری کہ اے شخص، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور توبہ توبہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ اس وقت غیب سے آواز سنائی دی، اے بندے، میں نے تیری توبہ قبول کی۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا میں راندہ درگاہ تھا، بول دو اللہ کے بارگاہ سے دور تھا، مگر اب رحمت خداوندی نے مجھے پناہ دے دی ہے، یعنی توبہ کرتے ہی اللہ کی رحمت چاہ جاتی، اور میں نے اطاعت پر صلح کر لی ہے۔ ساتھیوں نے بھی اپنے سردار کا اتباع کیا۔ دیکھو آپ ڈاکو بھی تھے تو ڈاکو نہیں تھے، اور آج کل نیک ہو کے بھی ڈاکو ہیں ہم، یہ حال ہے ہمارا۔ اور اپنی اپنی تلواریں توڑ کر رہزنی کے کپڑے اتار پھینکے اور مکہ معظمہ کا قصد کر کے سب نے احرام باندھا۔ 3 شبانہ روز چلنے کے بعد جب وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک نابینا ضعیفہ کو پایا۔ اس نے پوچھا تم لوگوں میں فلاں نام کا کردی آدمی کون ہے؟ کردی وہ تو مقام کا نام ہے نا، وہ ڈاکوؤں کا سردار، اور اس نے ان کے سردار کا نام لیا۔ سردار نے کہا ہاں وہ میں ہوں، بولا میرا نام ہے، یہ کرد کا رہنے والا میں ہوں۔ ضعیفہ، میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یہ سب اس کے کپڑے رکھے ہیں، میں 3 روز سے متواتر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہوں، سرکار کا حکم ہے کہ یہ تمام کپڑے میں تمہیں دے دوں۔ کیا معلوم ہوا اس سے اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پہ وہ عنایت ہوئی۔ اس طرح ڈاکوؤں نے سچی توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ذریعے صالحیت کے لباس پائے اور انہیں پہن کر حرمین طیبین کی طرف روانہ ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ونفعنا بہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزوں کو ضروری اعلانات سماعت کیجیے۔ پیر کے روز ہر پیر کو چھوٹی درگاہ شریف واقع درگاہ حضرت بران شاہ روڈ اندرون مسجد شہید الاسلام خریب بخشی کا نل میں مغرب سے عشاء کے درمیان ہفتہ واری حلقہ ذکر اور درس قرآن مجید منعقد ہوتا ہے۔ آپ لوگ مرد حضرات اور خواتین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے منگل کے روز یہاں خانقاہ شریف میں ہر منگل کو مغرب سے عشاء کے درمیان درس تصوف ہوتا ہے، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں۔ اور یہاں خانقاہ شریف میں روزانہ خواتین کے لیے شام میں 4 بجے سے 5 بجے تک مفت دینی تعلیم کا اہتمام، خواتین اور لڑکیاں اس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں خانقاہ شریف میں اتوار کو بھی 12 بجے سے خواتین کے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام رکھا گیا ہے، آپ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور ہمارے سلسلے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اعلان ہے یہ، اور ان کے علاوہ بھی کوئی شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہر ہفتہ 24 گھنٹے کا یہاں خانقاہ میں کیمپ ہوتا، ہفتے کی مغرب سے اتوار کی عشاء تک، جس میں ذکر ہوتا، تہجد ہوتی اور تربیت ہوتی، تعلیم ہوتی، سوال جواب پوچھنے کا موقع رہتا۔ 24 گھنٹے تک یہاں خانقاہ میں رہ کر کے ضروری دینی باتیں کوئی بھی سیکھ سکتے۔ تو آپ حضرات میں سے مرد حضرات کے لیے ہے یہ، جو بھی شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اس کیمپ میں شرکت کر کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ اپنے والدین کا ہم کو فرما بردار اطاعت گزار بنائیے، خدمت گزار بنائیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھیے، جو انتقال کر چکے ہیں والدین میں ان کی مغفرت فرمائیے، جو بقید حیات ہے ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، اور ان کی خدمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے، اور جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو نیک توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، خدمت گزار بن جائیں۔ اے اللہ دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعلقات جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائیے، توڑنے سے محفوظ رکھیے، خطا رحمی سے محفوظ رکھیے، بدگمانیوں سے محفوظ رکھیے، حسد اور کینہ سے محفوظ رکھیے۔ اے بری صحبتوں سے ہم کو ہماری نسلوں کو بچائیے، اچھی صحبتوں میں بیٹھنا نصیب فرمائیے، علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے علم میں، ہمارے اہل و عیال میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اموال میں برکت عطا فرمائیے،
اور اے اللہ ہم کو دوسروں کو دینے والا بنائیے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہم کو بچا لیجیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، بس اپنا محتاج بنائے رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔